کرنے جا رہا ہوں قبلہ کاری صاحب کی تلاوت سے متعلق ہو کر ایک جملہ حضور قبلہ سیدی پیر سید ہدایت رسول شاہ جی آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں آج کی اس بزم میں تشریف آوری کے ساتھ خطاب ہوگا، اور آج آپ کا موضوع اور عنوان جو آپ جس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے جو موضوع ان کے لیے انتہائی موضوع ہیں، مقام اہل بیت و شان اہل بیت۔ تو میں اس عنوان کو دیکھ کر مجھے ایک جملہ یاد آیا، میں آپ حضرات کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، دونوں کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ فرمان آپ نے بارہا سنا، لیکن آج قبلہ خواجہ صاحب کے قدوم ناز پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی عقیدت سے آپ حضرات کے سامنے یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں جس پر آپ حضرات کی سبحان اللہ کا میں متقاضی ہوں، اور آپ حضرات کی طرف سے سبحان اللہ ضرور یقیناً اس جملہ کی تائید میں بلند ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ایمان والو تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن دوسرا اہل بیت، ایک قرآن دوسرا اہل بیت۔ حدیث رسول مزید سرکار نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ اب دونوں حدیثیں آپ نے سن لی، اب جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں جس پر میں آپ حضرات سے تقاضا کر رہا ہوں۔ وہ جملہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عطا کر دیا، تو پھر اہل بیت کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اہل بیت کا دامن عطا کر دیا تو پھر قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن اور اہل بیت کو لازم و ملزوم کیوں قرار دیا؟ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ جب زمانہ ترقی کرے گا، زمانے کے سامنے تھیوری پیش کی جائے گی، زمانہ پریکٹیکل مانگے گا، تو نبی نے تھیوری کی شکل میں قرآن کو پیش کر دیا اور پریکٹیکل کی شکل میں آل کو پیش کر دیا۔ چلیے مزید آپ حضرات کے سامنے اس جملے کو آسان کرنے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی نے علم کی شکل میں قرآن عطا کر دیا اور عمل کی شکل میں آل کو عطا کر دیا۔ علم کی شکل میں قرآن عطا کر دیا اور عمل کی شکل میں آل کو عطا کر دیا کہ جب تمہیں خاموش قرآن کی سمجھ نہ آئے تو بولتے ہوئے قرآن یعنی میری آل کے پاس آ جانا، تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ تو نبی نے علم کی شکل میں قرآن عطا کر دیا اور عمل کی شکل میں آل کو عطا کر دیا۔ تو علم اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک اسے عمل کے ذریعے سے آباد نہ کیا جائے۔ تو نبی نے قرآن کی شکل میں علم دے دیا اور آل کی شکل میں عمل دے دیا۔ تو اس وقت تک اس قرآن کا فائدہ نہیں جب تک یہ علم عمل بن کر وجود پر نافذ نہ ہو جائے، یہ وجود سے نظر نہ آئے۔ تو اللہ کریم ہمیں اہل بیت طہار کے توسل سے قرآن کے رموز اور معارف اللہ کریم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے فردن سراخانہ نشری الہان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں جس سراخانہ رسول کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اپنے نام کے اعتبار سے بھی وقار اور اپنے کام کے اعتبار سے بھی صاحب وقار ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ کائنات میں وہ بندہ بیکار ہے کہ جس کا وقار نہیں، اور صاحب وقار وہ ہے کہ جس کا تعلق بارگاہ احمد سے ہے، اور جس کا تعلق بارگاہ احمد سے ہے وہ عظیم ہے، اور جو عظیم ہے وہ ہے۔ تو میں ایک ایسے ہی باوقار ثناخوان رسول کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میری مراد سرزمین گوجرہ سے عظیم نعت گو اور اعلیٰ حضرت ایوارڈ یافتہ ثناخوان رسول جناب محترم شیخ وقار احمد عظیم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب من تشریف لائیں اور کائنات میں سب سے باوقار دربار میں حصول وقار کے لیے اس انداز میں اس اعلیٰ کار سے کام لیجئے کہ یہ کار وہ کار ہے کہ جس کار کرنے والے کے ساتھ رب نے کارا کر رکھا ہے کہ میں واصل نار نہیں کروں گا۔ تو آئیے وہ کار کریں جو دونوں جہاں میں کارگر ہے۔ تو درود شریف محبت سے آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ سبھی حضرات ذوق اور محبت کے ساتھ جھومتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک صحابک۔ ذوق سے پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من بچ لائی نفی اسبات دا پانی لیا ہر جگہ ہر اندر بوٹی مشک مچایا اندر مشک مچایا اندر بوٹی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلاں تے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے جیوے مرشد کامل باہو میرا جیوے مرشد کامل باہو جیوے جھوم کے پڑھیے جیوے مرشد کامل باہو جیوے
جیوے مرشد ہاں جیوے مرشد کامل باہو سونا جیوے مرشد کامل باہو میرا جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو بولو جیوے مرشد کامل باہو تے جین بوٹی لائی خاور بھائی موضوع سے متصل ہوتے ہوئے پنجے محل بولیے ذرا سبحان اللہ پنجے محل پنجے محل پنجے محل پنجاں بچ چانن پنجے محل پنجے محل پنجے محل پنجاں بچ چانن تے دیوا کت ول دھریے پنجے مہری پنجے پٹواری پنجے مہر پنجے پٹواری تے حاصل کت ول بھریے توجہ کیجئے سلطان العارفین کیا بتاتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ عطا کر رہے بولیے ذرا سبحان اللہ پنجے امام تے پنجے قبلے پنجے امام تے پنجے سجدہ کت ول کریے پنجے امام پنجے امام پنجے امام امام پنجے پنجے امام تے پنجے قبلے پنجے امام
بڑی بات ہے اس کے مطابق بولیے سبحان اللہ پنجے ایمان پنجے ایمان تے پنجے قبلے سجدہ کت بل کریے خاور بھائی نے بڑی مزے کی بات کی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علم کے لیے قرآن اور عمل کے لیے آل بولیے ذرا سبحان اللہ آہا پنجے ایمان تے پنجے قبلے سجدہ کت بل کریے جے صاحب سر منگے باہو جے صاحب ہاں جے صاحب سر منگے باہو جے صاحب سر منگے باہو میرا جے صاحب سر منگے باہو تے ہرگز دل نہ کریے کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں جے صاحب سر منگے باہو جے صاحب ہاں 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 جے صاحب خاور بھائی کیوں موضوعات کا سلیکٹ کیا گیا ہے اس لیے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جن کا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں نثار ہو کے یوں اطرت پہ اور یہ کہتے ہیں نثار ہو کے یوں اطرت پہ اور یہ کہتے ہیں عظیم کام ہی ان کے غلام کرتے ہیں جے صاحب سر منگے باہو جے صاحب سر منگے باہو جے صاحب سر منگے باہو تے ہرگز
دل نہ کریے